إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان عبد الباسط پروگرام الجھنیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی اس محفل کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی سلگتا ہوا موضوع، سب سے زیادہ دہرایا جانے والا موضوع، سب سے زیادہ اخبارات اور ٹیلی ویژن کی زینت بننے والا موضوع، وہ ہے دہشت گردی. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں. سب سے پہلے میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں اپنے شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا کہ شیخ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے بتائیں ناظرین کرام کو ہمارے کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دہشت گردی یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو سنتے سنتے ہمارے کان پک چکے ہیں. جی، میڈیا نے اس کثرت کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کیا کہ بچہ بچہ اس لفظ، اس اصطلاح اور اس تعبیر سے واقف ہے. بالکل. اس کے معنی کیا ہیں دہشت گردی کے؟ اگر لفظی معنی آپ جاننا چاہیں، ایسی کارروائی جو لوگوں میں دہشت پھیلا دے. لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ دہشت گردی کی یہ اصطلاح مغربی دنیا نے، میڈیا نے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے وضع کیا ہے. وضع کی ہے. تو دہشت گردی یا آتنکواد، اس تعلق سے شیخ دنیا کی جو دوغلی پالیسی ہے، دو رخا پن ہے، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے. ہاں، جیسے کہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی کی یہ اصطلاح خاص طور پر مسلمانوں کے لیے وضع کی گئی، اور اس حوالے سے میڈیا بھی اور دنیا کی ساری بڑی طاقتیں بھی دیکھیے آپ دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں. جی. دہشت گردی کی یہ اصطلاح اسی وقت بولی جاتی ہے جبکہ کوئی مسلمان یہ ایسا کوئی کام کرے، جی، اور وہی کام کوئی غیر مسلم کرے، وہاں یہ تعبیر استعمال نہیں ہوتا. نہیں آتی. بھائی آپ 8-10 افراد کے قاتل کو تو بہت بڑا دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. اس دنیا میں ایسے حکمران موجود ہیں جو پورے سماج، پوری سوسائٹی اور پورے ملک کے قاتل ہیں. جی، پوری قوم کے قاتل ہیں. پوری قوم کے قاتل ہیں، اور دنیا اس کو جو ہے دہشت گردی کا نام نہیں دیتی، الٹا اس کو قیام امن کا نام دے کر، امن عالم کا نقیب قرار دے کر امن کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں، امن کے انعامات دیے جاتے ہیں. اب بتائیے مجھے، عراق میں جو کچھ امریکہ نے کیا، مہلک ہتھیارات کا ڈھونگ رچایا گیا، جبکہ وہ نہ تھے، وہ حملہ کیا گیا، حکومت کا تختہ پلٹا گیا، حاکم وقت کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور ہزاروں عورتوں کا خون ہوا اس حملے میں، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں، لاکھوں انسانی جانیں قربان ہوئیں، اور آخری میں یہ کہہ دیا گیا کہ بس غلط خبر تھی، غلط اطلاع ہم کو مل گئی تھی اور اس پر ہم نے یہ کارروائی کر دی. اس سے بڑی دہشت گردی کوئی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں ہو سکتی. اور دنیا نے کبھی اس کو دہشت گرد کہا اور دہشت گرد مانا؟ یہ دوغلی پالیسی ہے دنیا کی. علامہ اقبال نے کہا کہ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اور ایک دوسرے عربی شاعر نے کہا قتل امرئ فی غابۃ جریمۃ لا تغتفر، قتل امرئ فی غابۃ جریمۃ لا تغتفر وقتل شعب آمن مسئلۃ فیہا نظر. کہا کہ کوئی شخص جنگل میں کسی انسان کا قتل کر دیتا ہے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے. اچھی بات. اور ایک شخص پورے انسانی سماج اور پوری انسانی سوسائٹی کا قاتل ہے، اور یہ مسئلہ ہے، زیر غور مسئلہ ہے. اس کو دہشت گردی کہنا چاہیے کہ نہیں؟
یہ کیا دوغلی پالیسی ہے؟ بے شک جو امن عالم کے دعوے دار ہیں، امن عالم کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، حقیقت میں اگر آپ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی وہ پھیلا رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں آج موجودہ دور میں سرکاری دہشت گردی سب سے بڑی دہشت گردی ہے، جبکہ دنیا اس کو دہشت گردی نہیں مانتی ہے۔ بلکہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہی لوگ دوسروں کو نام دے رہے ہیں وہی لوگ دوسروں کو نام دے رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل بھائی، میڈیا ان کا ہے، دنیا کو جو سنانا چاہتے ہیں میڈیا سناتا ہے، دنیا کو جو بتانا چاہتے ہیں میڈیا بتاتا ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں بالکل بالکل، سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ منمانی کر رہے ہیں۔ جی ہاں کھلی ہوئی دوغلی پالیسی، بالکل بالکل۔ تو کیا شیخ یہ دہشت گردی یا آتنکواد جو ہے اس کو کسی مذہب سے جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، آتنکواد اور دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا، بے شک کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا۔ نہ دہشت گرد کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ دہشت گردی کا کوئی مذہب ہوتا ہے۔ دہشت گرد کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی وہ غلطی کر سکتا ہے، ہندو بھی کر سکتا ہے، کرسچن بھی کر سکتا ہے، یہودی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا۔ ہاں البتہ دہشت گردی کو مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا، دہشت گردی کو سیاست سے جوڑا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی اور سیاست میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو دہشت گردی کو سیاست سے جوڑا جائے، سیاست سے جوڑ کر دیکھیں، اس میں صداقت ہے۔ دہشت گردی کو سیاست کی روشنی میں سمجھیں، اس میں جو حقانیت ہے۔ دہشت گردی کو کسی بھی مذہب سے جوڑنا یہ انصاف کا خون ہے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا، جو بھی معصوموں کا خون کرے، جو بھی معصوموں کا خون کرے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، معصوم بچوں کا خون کرے، معصوم عورتوں کا خون کرے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ دہشت گرد ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ لیکن شیخ آج دہشت گردی کا الزام لگا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور جو ایسا کہہ رہے ہیں ان کو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں کہ اسلام کیا تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا، اور دوسری بات ہے کہ یہ دعویٰ کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ بالکل، کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اچھا، تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہزار شہادتیں پیش کرے گی، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، بے شک اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ اگر فرض کیجئے، جیسے کسی نے جواب دیا کہ اگر واقعتاً اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ جو لوگ تلوار چلا رہے تھے ان تک اسلام کیسے پہنچا، ان کو کس چیز سے مسلمان بنایا؟ جی بالکل، جو تلوار چلانے والے تھے، تلوار اٹھانے والے تھے، ان کو کس چیز نے مسلمان بنایا؟ وہ اخلاق سے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ عہد خلافت راشدہ کی فتوحات کا مطالعہ کیجیے، عہد خلافت راشدہ کی فتوحات میں یہ ثبوت ہمیں ملتے ہیں کہ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ملک پر ملک، شہر پر شہر فتح کیے ہوئے جا رہے تھے، کئی جگہ ایسا ہوا کہ وہاں کی غیر مسلم رعایا نے، وہاں کی غیر مسلم پبلک نے اپنے حکمرانوں سے بغاوت کرتے ہوئے مسلمانوں کا اور صحابہ کا استقبال کیا کہ آپ چلے آئیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا طرز حکومت ہمارے حکمرانوں کے طرز حکومت سے بہتر ہے، آپ کا معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے حکمرانوں سے بہتر ہے، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ ہمارے حکمرانوں کے سلوک اور رویے سے بہتر ہے۔ غیر مسلم رعایا اور غیر مسلم پبلک نے صحابہ کا استقبال کیا یہ کہہ کر۔ تاریخ نے ایسی کتنی شہادتیں محفوظ رکھی ہیں۔ محمد بن قاسم الثقفی ہندوستان آئے، محمد بن قاسم الثقفی۔ جی شیخ، انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کو ہم بریک کے بعد جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، گفتگو بہت اہم موڑ پہ پہنچی ہوئی ہے، کہیں جائیے گا نہیں، دہشت گردی کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، ہم جلد لوٹیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
زندگی نام نہیں صرف سانس لینے کا، زندگی نام ہے دل سے جینے کا، دل کے جینے کا، دل کے جینے کا، دل کے جینے کا۔ دل ہو زندہ تو آباد ہیں ویرانے بھی، ورنہ حیران و پریشان ہیں فرزانے بھی، فرزانے بھی ہیں، فرزانے بھی۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، تیرے جینے سے، تیرے جینے سے۔ جانیے اپنے دل کو، دل کی دنیا کو، دیکھیے ایک نیا سلسلہ میرے ساتھ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جانیے دلوں کو ہمیشہ ایمان کی گرمی سے تازہ رکھنے والا اسلامی فلسفہ دل کی دنیا، ہر منگل رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، نور ہے۔ قرآن مجید نور ہدایت، ہدایت کی روشنی ہے، روشنی ہے۔ اس کا پڑھنا موجب ثواب، سمجھنا باعث ہدایت اور اس پر عمل وسیلہ نجات ہے۔ آئیے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے پروگرام نور قرآن سے فائدہ اٹھائیے۔ دیکھیے پیس ٹی وی اردو کا ایمان افروز پروگرام نور قرآن۔ حاصل کیجئے وہ روشنی جو بن گئی انسانیت کی کامیابی کی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے شیخ سے ایک سوال کیا تھا کہ آج اسلام کو دہشت گرد مذہب کہا جاتا ہے، ایسے ہی اسلام پر ایک اور الزام دھرا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ اس تعلق سے شیخ ابھی گفتگو ہماری مکمل نہیں ہو پائی تھی، آپ محمد بن قاسم کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جی، میں کہہ رہا تھا کہ اسلام تلوار سے پھیلا، یہ کہنا تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اور تاریخ اس کی کئی شہادتیں ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ محمد بن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلی صدی ہجری کے اواخر میں ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، سندھ میں انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی، جہادی قافلے کر، تلواریں تھیں ضرور ان کے ساتھ، لیکن تاریخ سے پوچھئے کہ انہوں نے لوگوں کو تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا یا کہ اپنے اخلاق کے زور پر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بعض وجوہات کے بنا محمد بن قاسم الثقفی کو یہاں سے واپس جانا پڑا ہندوستان سے، بیچی میں، ہاں جی واپس جانا پڑا تھا ان کو، جی، وہاں کچھ خلفاء میں آپس میں عہد بنو امیہ میں کچھ اختلافات کی وجہ سے محمد بن قاسم کو بلا لیا گیا۔ جب محمد بن قاسم الثقفی یہاں سے واپس لوٹے ہندوستان سے، تو ہندوستان کی غیر مسلم رعایا اور غیر مسلم پبلک آپ دیدہ تھی، اور اس نے نمناک آنکھوں سے جو ہے رخصت کیا محمد بن قاسم الثقفی کو۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، تاریخ یہاں تک شہادت پیش کرتی ہے کہ محمد بن قاسم الثقفی کے جانے کے بعد یہاں کی غیر مسلم رعایا نے محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا کے رکھ لیا، اس کا اسٹیچو بنا لیا۔ بتاؤ یہ دلوں کی فتح ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ اور کیا دل تلوار سے جیتے جاتے ہیں؟ بالکل نہیں، دل اخلاق سے جیتے جاتے ہیں، اور مسلمانوں نے اسی اخلاق کے ذریعے سے جہاں بھی پہنچے
لوگوں کے دل جیتے. تبھی تو آپ دیکھیے 50 سال کا قلیل عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے صرف 50 سال کے قلیل عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان آدھی دنیا پہ قابض ہو چکے تھے. مورخ آج بھی حیران ہے عرب کے بدو خانہ نشین قوم یہ کیسے اور کیوں کر 50 سال کی قلیل سی مدت میں آدھی دنیا پر قابض ہو گئی. آج تک وہ تجزیہ کرنے سے قاصر ہیں. ادھر انڈونیشیا اور ملیشیا میں کون سی فوج آئی تھی؟ کوئی فوج نہیں. اس کے بارے میں کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ وہاں کوئی فوج مسلمانوں کی آئی ہو. تاجروں کے ذریعے سے جی عرب تاجر جو تجارت کے سامان کے ساتھ ساتھ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو لے کر ان ملکوں میں پہنچے, اسی زور پہ اسلام پھیلا ہے. تو یہ تو پہلی بات ہوئی. آپ کے سوال کا ایک حصہ. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ اسلام کو دہشت گرد مذہب کہا جاتا ہے. بالکل کہا جا رہا ہے جی اسلام کو دہشت گرد مذہب کہا جا رہا ہے. نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنتے ہیں, کارٹون بنتے ہیں, اور آپ کو دہشت گرد کی حیثیت سے آپ کا تعارف کرایا جاتا ہے. قرآن کو نعوذ باللہ دہشت گردی سکھانے والی کتاب کہا جا رہا ہے. بالکل. ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کہہ رہے ہو ان کی زندگی کو پڑھو تو صحیح. یہ وہ محمد ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جانب مبعوث کیا تو کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ اکبر. میں نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور خود آپ اپنا تعارف اس حیثیت سے کراتے ہیں یا ایھا الناس انما انا رحمت مہداہ. اے لوگوں میں رحمت مجسم ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدیہ کیا ہے. اس قرآن کو دہشت گردی کا الزام دیا جا رہا ہے جو قرآن یہ کہتا ہے کہ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. اللہ اکبر. ومن احیا فكأنما احیا الناس جميعا. کہ ایک انسانی جان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کے خون کرنے کے مترادف ہے, اور ایک انسان کی جان بچا لینا پوری انسانیت کو جان دینے کے مترادف ہے. جو کتاب ایسی تعلیمات دیتی ہے اس کو دہشت گردی. یعنی یہاں پر مذہب کا کوئی نام نہیں ہے, صرف کسی بھی انسان کا قتل ہو. کسی بھی انسان کا قتل, بالکل کوئی تمیز نہیں, مسلمان غیر مسلم کچھ نہیں, کسی بھی انسان کا قتل ناحق. جی معصوم انسان, وہ بچہ ہو, وہ جوان ہو, وہ مرد ہو, وہ عورت ہو, بوڑھا ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا قتل ناحق. اللہ جی قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ناحق ساری انسانیت کا قتل ناحق ہے. جو کتاب ایسی تعلیمات دیتی ہو اور اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے. وہ اسلام کہ جس کے آنے کے بعد عرب کا سارا سماج جو اسلام کے آنے سے پہلے نفرتوں کی آگ میں جل رہا تھا, دشمنیوں کی آگ میں جل رہا تھا, جنگوں کی آگ میں جل رہا تھا, عرب کا سارا سماج اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا. اس اسلام کو دہشت گردی کا الزام دیا جائے. بتائیے یہ انصاف کا خون نہیں تو کیا ہے, اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ نہیں تو کیا ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے مذہب کی تفریق. حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ حدیث رسول کہتی ہے کہ ہر انسان کی جان محترم ہے قطع نظر اس سے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا. ہر انسان کی جان محترم ہے, خصوصاً غیر مسلم جو اسلامی ملک میں رہتا ہو. جی اسلامی ملک نے اس کو ویزا دیا ہے, اسلامی حکومت کا ویزا لے کر وہ داخل ہوا ہے, معاہد ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ معاہد ہو جاتا ہے, گویا اس کا اسلامی حکومت سے عہد و پیمان ہو گیا. بے شک. قرآن کہتا ہے اور حدیث رسول کہتی ہے کہ معاہدین ایسے غیر مسلمین کے جان و مال کی حفاظت مسلم سماج اور مسلم معاشرے کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اگر ایسا غیر مسلم جسے مسلم حکومت نے ویزا دیا ہے ایسے کسی غیر مسلم کو کوئی مسلمان قتل کرتا ہے تو کتنی سخت وعید ہے جانتے ہیں آپ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ وإن ريحها ليوجد من مسیرة 40 عاما. جو مسلمان کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرے جس کا اسلامی حکومت سے عہد و پیمان ہے, جس کو اسلامی حکومت نے ویزا دیا ہے, جو اسلامی حکومت کے پرمیشن کے ساتھ آیا ہے, ایسے غیر مسلم کو قتل کرنے والا مسلمان جنت میں جانا تو چھوڑیے, وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے. بتائیے جو مذہب ایسی واضح اور صاف تعلیمات رکھتا ہے,
ایسے مذہب کو دہشت گردی کا الزام دینا، یہ انصاف کا کتنا بڑا خون ہے۔ بالکل جی اسی لیے آپ دیکھیں جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں وہ مانتے ہیں، وہ شہادت دیتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ یہ دراصل یہ دجالی میڈیا ہے، دجالی میڈیا، بے شک یہ دجالی میڈیا ہے جو نعوذ باللہ اس طرح کی الزامات وقتاً فوقتاً اسلام کو، مسلمانوں کو، پیغمبر اسلام کو اور قرآن کو دیتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ ہم امن کے علم بردار بنیں اور اپنے کردار سے ثابت کریں کہ ہم انسانوں کے لیے باعث رحمت ہیں، ہمارا دین دین رحمت ہے، ہماری کتاب کتاب رحمت ہے، ہمارے رسول رسول رحمت ہے، اور ہمارا رب وہ رب ہے جس نے اپنی کتاب میں اپنا پہلا تعارف الرحمن الرحیم سے کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم، یہاں سراسر رحمت ہی رحمت ہے، ہم انسانیت کے لیے رحمت ہیں، ہمارا دین رحمت ہے، اس حیثیت سے اپنا تعارف دنیا کے سامنے کرانے کی ضرورت ہے۔ شیخ میں چاہوں گا اسی مجلس میں آپ اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ دہشت گردی میں اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ بڑی طویل گفتگو ہے۔ بنیادی طور پر میں یہ کہوں گا کہ دہشت گردی ایک انفرادی عمل ہے، جی جہاد ایک منظم کوشش ہے۔ دہشت گرد وہ کسی کی نہیں مانتا، وہ اپنی مانتا ہے، اپنی عقل، اپنی سوچ، وہ دہشت گردی ہے۔ جہاد ایک منظم کام ہے جو قانون کی روشنی میں، قانون کے دائرے میں ایک حکومت کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ جہاد کرنے والوں کے پیچھے ایک حکومت ہوتی ہے، ایک حکمران ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام جنہ یقاتل من ورائہ، کہ جو امام، بادشاہ، حاکم وقت ہوتا ہے وہ ایک ڈھال ہے جس کی آڑ میں کھڑے ہو کر مسلمان دوسروں سے جو ہے قتال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ دہشت گردی مسائل پیدا کرتی ہے، جبکہ جہاد سے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ جہاد سے مسائل ختم ہوتے ہیں بالکل، اور دہشت گردی سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جنم لیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دہشت گردی سے امن ختم ہوتا ہے اور جہاد سے امن نافذ ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو دہشت گردی کا کوئی قانون نہیں ہوتا، اس کے کوئی اصول نہیں ہوتے، وہ ایک انفرادی عمل ہے، وہ ایک باغیانہ ذہنیت ہے، وہ باغی گروہ ہے، باغی عمل ہے، اس کا قانون سے اور اصول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں شیخ چاہوں گا کہ اس مجلس کے خاتمے میں کچھ ایسے نوجوانوں کے لیے جو اس طرح کی کارروائی میں ملوث ہیں، وہ خود اپنے طور پہ اسلام کی تشریح کر کے اس طرح معصوموں کی جانیں لیتے ہیں، ان کے لیے چند جملے ناصحانہ ذرا۔ بالکل، بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا کہ بہت سارے نوجوان جو اپنے پاس ہوش سے زیادہ جوش رکھتے ہیں، اور یہ جوش بلا ہوش کی تباہ کاریاں ہیں۔ جی ہاں، اور میں ایسے نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ للہ ایسی کارروائیوں سے بچیے کہ جو کارروائیاں آپ کی آخرت بنانے کے بجائے آپ کی آخرت بگاڑنے والی کارروائیاں ہیں۔ اور اس فتنے کا بنیادی سبب کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ اہل علم اور بڑے علماء سے کٹ کر اپنے طور پر دین کو سمجھنا، یا ایسے لوگ جو ایتھنٹک عالم کی حیثیت نہیں رکھتے ان کے پیچھے چلنا، یہ جو ہے اس کا نتیجہ ہے۔ امت کے جو اہل علم ہیں، بڑے اہل علم، علامہ البانی، شیخ بن باز، شیخ عثیمین، ان جیسے اہل علم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور ان اہل علم کی رہنمائی میں آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں، ورنہ دینے پڑ جائیں گے آخرت میں۔ بے شک، جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ اسلام کس قدر امن کا گہوارہ مذہب ہے، امن کا علم بردار مذہب ہے۔ اسلام کا دہشت گردی سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اسلام دنیا میں امن نافذ کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام خوف کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم سچ کو سچ دیکھیں اور سچ پر چلنے کی توفیق ہمیں دے، اور جھوٹ کو جھوٹ دکھا ہمیں اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔